سر چیلنج ہوگا کہاں؟ ابھی تو سپریم کورٹ تو اب وہ رہی نہیں، وہ آئینی کورٹ وفاقی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گئی ہے، اس میں چیلنج ہوگا آپ کے خیال میں یہ؟ دیکھیں وقت ایک سا نہیں رہتا. آپ کو لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل صدر بن سکتے ہیں ان حالات میں 28ویں ترمیم یا 29ویں؟ ایسے اشارے نظر نہیں آ رہے، اگر آپ نے دیکھے ہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ میں بنیادی طور پہ ہوں تو فوجی نے. سی ڈی ایف کا سسٹم جو ہے یہ کسی ملک میں ہوگا، میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ شاید اسرائیل میں ہے، جو کہ اسلامی قوانین کے خلاف ہو تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ تو چیلنج ہو جائے گا. تھوڑا سا پیار محبت کی ضرورت ہے، زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. کچھ عرصے کے لیے ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت لانی چاہیے. جو پولیٹیکل اسیر ہیں، پرزنرز ہیں، ان کو رہا کیا جائے. نئے الیکشن کمیشن کے تحت نئے انتخابات کرائے جائیں، جس کا حق بنتا ہے اس کے حوالے حکومت کی جائے. کبھی آپ کے میڈیا پر یہ بات نہیں آئی کہ افغانستان ہم سے کیا تقاضے کر رہا ہے. جو آج بالکل ایسے جنہوں نے سر کا تاج بناتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور جھکتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے دوست نہیں ہیں. یہ میری بات آج آپ نوٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ اس وقت ریٹائرڈ تجزیہ نگار بھی ہیں، دفاعی اینالسٹ بھی ہیں، سیاسی معاملات کو بھی سمجھتے ہیں، جنرل نعیم لودھی صاحب. ان سے آج بڑی اہم گفتگو ہے، کیونکہ اس وقت ارض پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بڑے تشویشناک ہے. ابھی جو تازہ ترین خبر سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کی کہ یہ دورہ ادھورا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں امن و امان کے حوالے سے، کہ پاکستان کے حالات اس نہج پر کیوں پہنچے ہیں. 4,500 سے زائد جو ہیں وہ حملے ہو چکے ہیں اس سال میں، اور ڈی جے ایس پی آر صاحب کی رپورٹ کے مطابق 62,000 آپریشنز انٹیلیجنس بیسڈ، اور جو ماضی میں بڑے آپریشنز بھی ہو چکے، اس کے باوجود امن و امان کے حوالے سے اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کل ایک خودکش دھماکہ ہوا، وانا میں کیڈٹس پر حملہ ہوا، اور آج بہت بڑا امن جرگہ جس میں تمام جماعتوں کا اتفاق کہ یہ معاملات جو ہے وہ امن سے مذاکرات کے ذریعے حل ہونے چاہیے. افغانستان نے تجارت سے اس وقت اعلان کر دیا، انکار کر دیا، اور بھارت کی طرف سے بھی حالات جو ہے مشرق اور مغرب کے بارڈر اس وقت بڑے ٹینس ہیں. اس صورتحال میں 27ویں ترمیم بھی پیش ہوئی ہے. فیلڈ مارشل صاحب کے جو اس وقت اختیارات کا معاملہ ہے، استثناء کا معاملہ ہے، صدر زرداری کا معاملہ ہے، اور بلاول زرداری کی بھی انٹری، اور میاں نواز شریف صاحب کی کیا سیاست آج اختتام کی طرف چلے گی. یہ سارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ جنرل صاحب سے بات کرتے ہیں، ان کے پاس بڑا وسیع تجربہ ہے. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے تو وعلیکم السلام. جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں سر، یہ جو امن و امان کے حالات ہیں، آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں آن گراؤنڈ، آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہے. یہ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا؟ ہماری ایٹمی طاقت، اتنی بڑی فوج، اور 4500 حملے برکینا فاسو کے ہم تقریباً اوپر پہنچ چکے ہیں دنیا میں امن و امان سے. کیسے حل ہوگا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جب بھی آپ نے کسی مسئلے کی طرف توجہ دینی ہو نا، جو اس نوعیت کا ہو اور اتنا گمبھیر ہو، اتنا سیریس ہو، تو آپ کو 3 سطح پر یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے. سب سے پہلے آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کون سے پلیئرز ہیں جو اس خطے میں انٹرسٹڈ ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے. اس پر میں بات کرتا ہوں. پھر آپ کو ریجنل اپنی صورتحال دیکھنی پڑتی ہے کہ ریجن میں کون سے ملک ہیں، کہ ان کے کیا انٹرسٹ ہیں اور وہ اس کو کیسے پورا کرتے ہیں. اور پھر آپ کو اپنے اندرونی حالات دیکھنے پڑتے ہیں کہ اندرونی طور پہ آپ کتنے سٹیبل ہیں، کتنے یکجہتی ہے، یہ ساری چیزیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں بہت عرصے سے ایک بات کہہ رہا تھا، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ پتہ لگائیں کہ آپ جو نئے تعلقات استوار کر رہے ہیں ایک بڑی طاقت سے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن جب کوئی میں نے کہا تھا کہ اس ملک کو بہت قریب کر لیں گے تو 3 کام ہوں گے. پہلا بات یہ ہوگی کہ آپ کی افغانستان سے کڑواہٹ بڑھ جائے گی، اور افغانستان کے ساتھ سٹینڈ آف کی پوزیشن میں آپ چلے جائیں گے. اس کے بعد آپ کا ٹیررزم بڑھ جائے گا، اور تیسری بات کہ آپ کی معیشت اور خراب ہو جائے گی. تو پہلی 2 چیزیں تو سامنے آ گئی ہیں. تیسری ابھی امید قائم ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک ہم اس میں سے نکل پاتے ہیں، کیا کر نہیں پاتے. جب ہم ریجن پر آتے ہیں تو انڈیا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دائمی دشمن ہے. افغانستان کے بارے میں ابھی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ان کے لیے کیا کیا، انہوں نے کیا نہیں کیا. لیکن یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ نے سپیس چھوڑی یا آپ سپیس پر نہیں کر سکے، ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپیس، جس کا فائدہ اٹھا کے ہندوستان نے وہ سپیس فل کر دی. ہم یہ تو ہمیشہ کہتے رہے کہ، اور وہ ہمارا بالکل تقاضا ڈیمانڈ جائز بھی ہے،
کہ افغانستان اپنی زمین استعمال نہ ہونے دے پاکستان کے خلاف، لیکن کبھی آپ کے میڈیا پر یہ بات نہیں آئی کہ افغانستان ہم سے کیا تقاضے کر رہا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں ان کے لیے. کیونکہ یہ تو معاملہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ ایک دم ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود یہ معاملے ہوئے. افغانستان کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کوئی ہوموجینس سوسائٹی بھی نہیں ہے، وہ کوئی ہوموجینس حکومت بھی نہیں ہے. وہاں پر ٹکڑیاں ہیں، ان کے جو فٹ سولجرز ہیں، نیچے والے لوگ بڑوں کی بات بھی نہیں مانتے. کوئی آزاد لوگ، آزاد منچ لوگ ہیں، کچھ ٹرائب کا معاملہ ہے. اسی کے اندر یہ جو دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں، اسی کے اندر جو ہے نا یہ جو منشیات فروش لوگ ہیں، اسمگلرز ہیں، اس قسم کے لوگ بھی اندر شامل ہو جاتے ہیں. ان کا بھی انٹرسٹ ہے کہ یہ یہاں پر جو خطے میں تھوڑی جی سی بدامنی رہے، تاکہ ہمارے آنے جانے میں ان ساری چیزوں میں آسانی پیدا ہو. اب اچھا صورتحال یہ ہے. جی جیسا ایک کوشچن اس کے ساتھ، ابھی افغانستان سر کے ساتھ تقریباً 6 ممالک کی مزید سرحد بھی لگتی ہیں، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، ایران ہے. وہاں پہ اس طرح کے مسائل نظر نہیں آتے جو پاکستان کے حوالے سے. ایک تو یہ بتائیں، دوسرا جو اپنے پولیٹیکل سپیس اور وہ جو بنانا تھا، جنرل فیض کو عمران خان ایک دور میں وہاں رکھنا چاہتے تھے اسی معاملے پہ، کیا یہ وہی وجہ تھی جو ہم نے سپیس چھوڑی اس کے بعد یہ معاملہ بگڑا؟ کیونکہ امن جرگے میں بھی جنید اکبر صاحب نے یہی کہا کہ جنرل باجوہ اور جنرل ندیم انجم صاحب کی جو پالیسیز تھی کہ انہیں ہم نے لا کے یہاں بسانا ہے، وہاں سے سارا معاملہ خراب ہو. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ زیادہ گمبھیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی سرحدوں پہ بالکل ہی نہیں ہے. ازبکستان کے ساتھ بھی ان کے معاملات ہیں. چائنا والا معاملہ ٹھیک ہو گیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. باقی آج ہی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ جو ایران ہے وہ اپنی سرحد کو مزید مضبوط کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ، جی آبسٹیکل بنا رہا ہے سب کچھ. تو یہ بات درست نہیں ہے کہ ان کے صرف پاکستان کے ساتھ پرابلم ہے، ان کے اور نیبرز کے ساتھ بھی پرابلم ہے. جی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ شروع کیسے ہوا، اتنی باوجود اس کے کہ ہم نے ان کی مدد کی. مدد اس لحاظ سے کہ جب وہ لڑائی لڑ رہے تھے تو ہم نے کم از کم ان کی فیملی کا میڈیکل کا کوئی اگر یا ان کی ایجوکیشن بچوں کی، اس میں ہم بالکل وہ کرتے رہے. لیکن ہم ایک دو جگہ پر ایک تو یہ غلطی کی کہ ہم نے ان کو اپنا بغل بچہ سمجھ کے رکھا. جب انہوں نے آزادی حاصل کر لی تھی تو ان کو ایک مکمل ملک سمجھ کر ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے تھا. اور دوسرا، جیسے میں نے یہ کہا کہ ان کے بہت سارے فیکشنز ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ سارے فیکشنز کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونے چاہیے تھے. اور یہ جو یہاں پر سیٹل کرنے والی بات ہے، اس میں بہت ساری سٹوریاں ہیں، بس وہ یہاں پر ساری پوری نہیں ہو سکتی. کچھ وعدے انہوں نے کیے تھے، کچھ وعدے ہم نے کیے تھے. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، یہاں پر ہمیں لائے، جب ہم آ گئے تو ہمارے پر حملے بھی شروع کر دیے. ہم نے کہا کہ آپ نے وعدے پورے نہیں کیے. تو وہ ایک ایسا گڑبڑ سی چیز ہے جو کہ وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک بات تو ہے نا، دیکھیں کہ پی ڈی ایم 1، انٹرم گورنمنٹ، پی ڈی ایم 2، اور ابھی جس طریقے سے ہائیبریڈ نظام ہے، یہ پچھلے 3-4 سال سے تو یہی لوگ ہیں نا کرتا جی دھرتا. جی بالکل. تو اگر کوئی پچھلی پالیسیوں پر آپ کو اعتراض تھا بھی، اور اگر اس کی وجوہات تھی بھی، تو ان 4 سالوں میں تو یہ پالیسی ایک ہی چل رہی ہے نا. بالکل ایک ہی درست. ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی ان کی سوچ ہے. تو کب تک آپ پچھلی پالیسیوں کے ذمے سارے چیز کو ٹھہراتے رہیں گے؟ کوئی جو ان 4-5 سالوں کی پالیسیاں ہیں، ان کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا. بالکل. اور اچھا، اس میں اس جن لیے صاحب ایک اور جی چیز بڑی اہم، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال، ابھی افغانستان کے حوالے سے جب بیان آتے ہیں تو چاہے وہ وزیر دفاع ہو خواجہ آصف ہوں، بڑے ان کے اگریسو بیانات ہوتے ہیں، دشمن نمبر 1. جبکہ ہندوستان کی طرف سے سنتاز کا معاہدہ بھی ہوا ہے، ہماری ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ بھی ہو چکی ہے. لیکن یہاں سے نہ تو آل شریف کی طرف سے جو حکومت میں ہے، نہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف سے کوئی بیان آتے ہیں. ایسا وہ جارحانہ پن نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب یہ بات چیت شروع ہوئی تھی، اور یہ افغانستان اور پاکستان کی پہلے دوحہ میں اور بعد میں ترکیے میں، ابھی شاید اور بھی دور ہوں، تو بات چیت کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. جن چیزوں کی طرف آپ اشارہ کریں، میں اسی بات کو بتانا چاہ رہا ہوں. دونوں طرف پر مجھے ایسے لگتا ہے ایسی لابیز موجود تھیں جو کہ اس بات چیت کو سیبوتاج کرنا چاہ رہی تھی شروع ہی سے. انہوں نے بالکل. وہ ماحول ہی نہیں بننے دیا جس میں بات چیت کامیاب ہو. مطلب آپ یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بات چیت کے لیے جا رہے ہیں اور یہاں پر ایک ویڈیو چل رہی ہو کہ نمک حرام والی، اس قسم کی بات چیت، پھر آپ کے سارے ٹی وی چینل 47 سے لے کر آج تک کی ساری سٹوریاں سنا رہے ہوں اپنا ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، اور وہ بھی یہی کر رہے تھے. مطلب یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ہماری طرف سے ہو رہا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ خلوص نیت سے جو بات چیت کوئی کامیابی تھی، اس کا ماحول ہی نہیں بنا. بات چیت کا تو پہلا
پہلا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ جی ریٹورک بند کیا جائے، اپنے اپنے میڈیا کو لگام دی جائے، اور تمام نیگیٹو پروپیگنڈا ختم کیا جائے، اس کے بعد پھر جو ہے نا بات کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک سائیڈ مستقل طور پر یہ کہتی رہے کہ ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور وہ مطالبہ درست ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دینی، لیکن دوسرے کے مطالبے کا ذکر ہی نہ ہو۔ یعنی کہ بالکل آپ کو یا مجھے کوئی پتہ ہے کہ افغان وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں، جی بالکل ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے، تو بات چیت ایک مطالبے پہ تو نہیں ہوتی نا، ایک سائڈ کے مطالبے پہ تو نہیں ہوتی، کوئی دوسری سائڈ کا مطالبہ بھی سننا چاہیے، چاہے وہ جائز ہے ناجائز ہے، اس کو جی ایڈجسٹ کیا سر جا ان کا بھی سکتا ہے، نہیں کیا۔ جی ان کے بھی مطالبات سر تقریباً سملر ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے داعش اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز کو رکھا ہوا ہے اپنے پاس۔ جو وزیر دفاع جو ہے خواجہ آصف تقریر کرتے ہیں پارلیمنٹ میں کہ ہم 1980 سے اس پالیسی پہ چلتے رہے، مطلب وہ اس کو سیکنڈ کر دیتے ہیں۔ پھر وہ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ آپ انہیں کہا جاتا ہے آپ ہندوستان کی پراکسیز ہیں، تو وہ کہتے ہیں آپ امریکہ کی پراکسی بنے ہوئے ہیں، بگرام ایئر بیس لینا چاہتے ہیں، یہاں کی جو معدنیات ہیں ہمارے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب ان کے بھی جو بیانات ہیں ایسے ہاں ہی لیکن آتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، وہ تو خیر اس میں سے بہت صاف ظاہر ہے کہ داعش اور آئی ایس آئی کے تو یہاں پر ہمارے ملک میں دھماکے کر رہے ہیں، تو ہم ان کو یہاں کیسے پال سکتے ہیں، سیدھی سی جی بات ہے۔ لیکن پھر بھی میرا اپنا خیال، میں آپ کو کچھ مشورے دے سکتا ہوں کہ ہمیں کیا بات چیت کرنی چاہیے تھی ان کے ساتھ۔ سر اس سے پہلے ہمیں جی اس میں اگر تھوڑا سا آپ امن جرگے کو بھی دیکھ لیں، جو آج ان کا ایک 15 اعلامیہ شاید آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ انہوں جی نے کہا ایک تو ہمیں بھی سٹیک ہولڈر بنائیں، ہمیں بھی ان معاملے میں شامل کیا جائے، اور پھر وہاں تمام جماعتیں جس میں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی سب کی سب شامل تھیں۔ اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں پھر آپ ذرا اپنی یہ روشنی تو میرا ڈالیں۔ خیال ہے کہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے، کیونکہ انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے مخالفت نہیں کی آپریشنز کی، بلکہ یہ کہا ہے کہ ہمیں بھی اعتماد میں لیا جائے، اور اس کے بعد پھر یہ انہوں نے کہا کہ پہلے جو ہے نا نان کینیٹک جو کوششیں ہیں وہ کی جائیں، تو یہ میرا، اور انہوں نے کہا کہ ان کیمرہ میں بریفنگ دی جائے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو میرا خیال ایسی ہیں جو کہ قابل عمل ہیں، اور سیکیورٹی فورسز یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ تمام چیزیں بتائے، ان کیمرہ بریفنگ بھی دی جا سکتی ہے، ان کو اعتماد میں بھی لیا جا سکتا ہے، اور یہ اگر کوئی ان کے ذمہ کام ہے کہ مثال کے طور پہ اگر وہ جرگے کے ذمہ یہ کر دیں کہ اگر آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں تو آپ جا کے افغانستان سے یہ مطالبہ بھی کریں کہ یہ تحریک طالبان پاکستان کو لگام ڈالے، تو یہ میرا خیال ایک اس لحاظ سے پازیٹیو ہے کہ ان کے اس کٹ سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، جس جی طریقے سے بھی ہو، تو بالکل۔ یہ تو بات میں اچھا اس میں مانتا سر ہوں۔ آپ نے 3 پوائنٹ بتائے تھے، ایک بیرونی خطرہ ہے، ایک ہمیں ظاہر ہے 2-3 طرح کے محاذ پہ ہمارا ایشوز ہے اس وقت۔ جو اندرونی اس وقت معاملہ ہے جو عدم استحکام سے جڑا ہوا ہے، سیاسی عدم استحکام سے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان کی جیسے آج ملاقاتیں ہیں وہ آج نہیں ہونے دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ وہاں سے 6 دفعہ ملنے کی کوشش کر چکا ہے خیبر پختونخوا کا، جو کہ لیگلی اس کا رائٹ بھی ہے، عدالت نے اجازت بھی دی، لیکن ملنے نہیں دیا جاتا۔ پھر 27ویں ترمیم بھی ہے، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے، لیکن اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں جو سیاسی عدم استحکام خیبر دیکھیں پختونخوا بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی ملک میں اگر آپ چاہیں کہ معاشی ترقی اور سٹیبلٹی ہو تو اس کی ایک سیکوینس ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو انصاف جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، سیاسی انصاف، معاشرتی انصاف، معاشی انصاف۔ جب انصاف ہوتا ہے، اور یہ جب میں انصاف کی بات کرتا ہوں یہ نہ سمجھے کہ میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی بات کر رہا ہوں، اوور جی آپ آل تحریک ملک انصاف میں کی جو بات نہیں کر انصاف کا ایک ماحول ہے جی وہ پہلے قائم ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں امن قائم ہوتا ہے، اور امن کے نتیجے میں پروگریس ہوتی ہے، اکنامک پروگریس اور پراسپیرٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو سیکوینس کو الٹا کرنا چاہیں کہ یہ باقی انصاف ہم بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے جو ہے ہم اکانومی کو ٹھیک کر لیں یا پہلے امن امان کو ٹھیک کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ ایک معاشرے میں جیسے میں نے کہا سیاسی، معاشرتی اور معاشی انصاف کا ماحول پیدا نہیں کریں گے، جس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیار محبت کی ضرورت ہے، زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو گلے لگانے کی ضرورت ہے، جو زیادتیاں ہیں وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے، تو اس سے ایک انصاف کا ماحول پیدا ہوگا، اس کے نتیجے میں امن پیدا ہوگا، اندرونی امن کی میں بات کر رہا ہوں، اور جی جب جی امن پیدا ہوگا تو پھر آپ کا ملک جو ہے نا ترقی کرے گا، اس معیشت کے بڑھے گی۔ الٹ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بالکل میں نے ایک تجویز دی ہوئی ہے، میں دہرا دیتا ہوں آپ کے پروگرام میں، کہ جی جی ہمیں، میرا خیال ہے کہ ایسے کرنا چاہیے کہ کچھ عرصے کے لیے ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت لانی چاہیے،
اور 1 سال کے لیے بے شک آپ پابندیاں لگا دیں تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر، لیکن تمام جو پولیٹیکل اسیر ہیں، پرزنرز ہیں، ان کو رہا کیا جائے اور ان کو ری آرگنائز ہونے دیا جائے۔ 1 سال کے بعد نئے الیکشن کمیشن کے تحت نئے انتخابات کرائے جائیں، جس کا حق بنتا ہے اس کے حوالے حکومت کی جائے، اور ان کے ساتھ اسی طریقے سے کھڑے ہو جائیں جیسے آج آپ اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ اگر ہو جائے جل صاحب یہ تو کہ مجھے لگ رہا معاملات، ہے یہ تو ہونے جا رہا ہے جس طرح آپ کی مجھے لگتا ہے تجویز انہوں نے سن لی ہے، کہ جس طرح لگ رہا ہے کہ ابھی میاں صاحب کی جو آج ایگزٹ نظر آ رہا تھا، جو ان کی آپ نے دیکھی ہوگی باڈی لینگویج، گفتگو اور جو معاملات ہیں، اور جو بلاول صاحب کو جس طرح معاملات جیسے عدلیہ کو لپیٹا جا رہا ہے 27ویں ترمیم کے بعد، آپ کو لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل صدر بن سکتے ہیں ان حالات میں 28ویں ترمیم یا 29ویں آ جائے؟ جس طرح آپ نے تو دیکھا ہے ماضی میں جنرل ایوب صاحب تھے یا باقی جو لوگ گزرے ہیں، تو یہ اسی طرح معاملہ جا رہا ہے ٹیکنوکریٹ حکومت؟ جی دیکھیں ایسے ابھی کوئی مطلب مجھے تو ایسے اشارے نظر نہیں آ رہے، اگر آپ نے دیکھے ہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ میں بنیادی طور پہ ہوں تو جی جی فوجی، نہ اتنی سیاسی شد بد مجھ جی میں جی نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ جی جی لیکن یہ ہے کہ اس بھنور سے نکلنے کا جو راستہ ہے، جتنی کڑواہٹ پیدا ہو گئی ہے معاشرے میں تو اس سے نکلنے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نہ سیاسی کسی کی سائڈ لینے کی کوشش کر رہا ہوں، نہ میں نے کسی کی باڈی جی لینگویج جی کو زیادہ اسٹڈی کیا ہے، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ جب تک آپ یہ ماحول پیدا نہیں کریں گے جس میں سب کے لیے یکساں مواقع ہوں یا سب کے لیے یکساں پرابلم ہوں، اس وقت تک جو ہے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ میرا اندازہ ہے۔ بالکل صحیح۔ جج صاحب آپ چونکہ فوج کے سینئر لیول پہ ہیں، یہ سی او ڈی کا عہدہ جو فیلڈ مارشل صاحب کے لیے ابھی جو آیا اور ساتھ استثناء، اب اس میں دو چیزیں اگر آپ کائنڈلی بتا دیں، ایک تو اسلامی لحاظ سے بھی آپ کو پتہ ہے استثناء خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نہیں ملا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نہیں ملا، انہوں نے اپنے لیے نہیں لیا، تو یہاں استثناء تا حیات اور پھر اس کے علاوہ وردی تا حیات اور سی او ڈی، یہ ساری چیزیں ایز این آرمی آفیسر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ فوج میں اس میں جی کیا جی سوچ کیا ہے اس وقت؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، کیونکہ میں اس چیز کا مجھے علم ہے کہ یہ جو سسٹم ہے جے ایس ہیڈ کوارٹر سے شفٹ کرنا سی ڈی ایس سسٹم، گو کہ ابھی وہ سی ڈی ایس نہیں ہے، ابھی سی ڈی ایف ہے، وہ میں اس پہ بعد میں آتا ہوں۔ تو چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا سسٹم یو کے میں ہے اور ملکوں میں بھی جی ہے، جی جوائنٹ چیف ہیڈ کوارٹر کا سسٹم امریکہ میں ہے، گو کہ ان کی زیادہ پاورفل جو ہوتے ہیں وہ ریجنل کمانڈز ہوتی ہیں، ہمارے وہ نہیں ہے۔ یہ سی ڈی ایف کا سسٹم جو ہے یہ کسی ملک میں ہوگا، میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ شاید اسرائیل میں ہے، جس میں ایک سینٹرل کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یہ جو ہمارا جی ایس ہیڈ کوارٹر کا سسٹم ہے، اس کا مقصد تھا چیزوں کو کوآرڈینیٹ کرنا اور ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنانا، جو ریسورسز ہیں ان کی بانٹ کرنا، اور اس قسم کا کام تھا۔ اس میں بہت ساری چیزوں میں یہ کامیاب تھا، جیسے ایس پی ڈی وغیرہ کے جو معاملات ہیں ان کو لک آفٹر کرنا، لیکن جب فورسز کے درمیان بیلنس کی بات آتی تھی تو وہ اتنا کامیاب نہیں تھا۔ فوج کی سیز زیادہ تھی، کیونکہ فوج بڑی ہے، فوج کا اثر رسوخ زیادہ ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ زمین پہ سچویشن کچھ اور تھی اور کاغذوں کا تقاضا کچھ اور تھا۔ تو اب یہ جو سی ڈی ایف سسٹم بنا ہے، آپ یوں سمجھیں کہ کاغذوں کو زمین کے ساتھ منطبق کر دیا گیا ہے۔ ہو تو اچھا یہ بھی سر سکتا تھا کہ جو پرابلم ہے آن گراؤنڈ اس کو کاغذوں کے مطابق کیا جائے، لیکن یہ کاغذ کو اس کے مطابق جو ہے نا وہ کر دیا۔ تو جو سی ڈی ایف ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز، جی یہ میرا خیال ہے کہ زیادہ اسرٹیو ہونے کا اس کا امکان ہے۔ اس کے فائدے اور نقصان دونوں ہیں، وہ مجھے اب گنوا لینے دیں، پھر آپ اگلا سوال کر لیں۔ جی فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی جو کوآرڈینیشن ہے وہ امیجیٹلی ہو جاتی ہے۔ آج کل کی جنگ ہے، بڑی سرعت کے ساتھ ہوتی ہے، ایک دم آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، تو اس کے لیے تو یہ بہت فائدہ مند ہے کہ جلدی سے ہر کام ہوگا، اور بالکل ایک ایسی اتھارٹی ہوگی جو سب کو حکم دے گی، اور اس طریقے سے وہ کام چلے گا۔ اس میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ایک ذہن کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ آپ آرمی چیف بھی ہیں، آپ سی ڈی ایف بھی ہیں۔ فیلڈ مارشل دوسری بات یہ، اگر ان کے ساتھ دو وائس سی ڈی ایف لگا دیے جائیں، میرا خیال ہے کہ ایک ایئر فورس کے چیف اور ایک نیوی کے چیف، شاید یہ تھوڑا سا بیلنس ہو جائے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو کمانڈر لگائے گئے ہیں اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے، وہ بھی کہا گیا ہے کہ ضرور فوج سے ہی ہوں گے۔ آج کل کی جنگوں کی نوعیت اس طریقے سے تبدیل ہو رہی ہے کہ بعض اوقات ایئر فورس لیڈ لے لیتی ہے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہوا ہے، جی اسپیس بالکل وارفیئر ہے، اور نیول وارفیئر کوئی بڑھ سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو فلیکسیبل رکھنا چاہیے تھا اور روٹیشن کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا۔ جو اسٹریٹجک کمانڈ ہے، ان چند ایک چیزوں کو اگر ٹھیک کر لیں تو یہ سوچا تو بہت دیر سے جا رہا تھا،
اور اس میں کوئی اتنی بات نہیں ہے سوائے اس کے جو میں نے کہا ہے کہ وہ روٹیشن میں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ 2 وائس سی ڈی ایف ہونے چاہیے تھے. اور یہ جو آپ نے استثناء کی بات کی ہے، یہ تو میں اگری کرتا ہوں کہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا آرٹیکل ہوگا لا کا یا کانسٹیٹیوشن کا جو کہ اسلامی قوانین کے خلاف ہو تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ تو چیلنج ہو جائے گا. سر چیلنج ہوگا کہاں؟ ابھی تو سپریم کورٹ تو اب رہی نہیں، وہ آئینی کورٹ وفاقی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گئی ہے، اس میں چیلنج ہوگا آپ کے خیال میں یہ؟ دیکھیں وقت ایک سا نہیں رہتا، یہ تو یہ آپ بھی مانیں گے اور میں بھی مانوں گا. بالکل بالکل سر. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج نہیں ہو سکتا، لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ہو جائے گا. بالکل صحیح بات، یہ بات آپ کی درست ہے. تو اچھا، یہ ابھی آپ نے بات کی سی ڈی ایف جو اسرائیل کا فوج کا سٹرکچر ہے، اس کے سر یہ تو مطلب بہت ساری سملیرٹی اسرائیل کی فوج کے ساتھ ان کے سٹرکچر کی ٹیکنیکل چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں، وہ سمجھ آتی ہیں. اس میں سر ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز جو ابھی غزہ میں امن فوج بھیجنے کا معاملہ ہے، اس پہ بھی آپ کو پتہ ہے بہت ساری چہ مگوئیاں، ابھی بظاہر نام تو نہیں آیا لیکن جو اشارے دیے جا رہے ہیں، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بات کی بارہا. یہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج غزہ امن فوج کے نام پہ وہاں اسرائیل جا سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں نون لیگ کے رہنماؤں نے باقاعدہ ٹی وی پہ اعلان کیا ہے کہ وہاں اسرائیل کی بارڈر پار پروٹیکشن ہوگی، وہاں پہ ڈسارم کیا جائے گا، وہ سارے معاملات تو آپ نے سنے ہوں گے. تو یہ جی میں سوال سمجھ کیوں، بات یہ ہے کہ یہ چہ مگوئیاں اور ایسی خطرناک چہ مگوئیاں جن کا کوئی بنیاد نہ ہو، جب تک کہ نہ تو اعلان کیا ہے پاکستان نے کہ ہم اپنی فوج بھیجیں گے، نہ کوئی اس پر کوئی ایسی بحث چھیڑی گئی ہے کابینہ میں یا پارلیمنٹ میں، تو میرا خیال یہ اندازے ہی ہیں لوگوں کے. کیونکہ ایک سوال جو بہت بڑا ہے نا، جو جب آپ کے اور میرے ذہن میں آ سکتا ہے تو کیوں نہیں آئے گا فیلڈ مارشل صاحب کے ذہن میں کیوں نہیں آئے گا، اور بڑوں کے ذہن میں کیوں نہیں آئے گا. وہ سوال یہ ہے کہ کیا آج تک اسرائیل نے کسی امن معاہدے کا پاس کیا ہے، اور کیا امکان ہے کہ وہ آئندہ کسی امن معاہدے کا پاس کرے گا؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے، جو کہ یقیناً نفی میں ہے، تو پھر دوسرا سوال ساتھ یہ اٹھتا ہے کہ اگر پاکستان نے وہاں پر امن فوج بھیج دی، جو کہ اس لحاظ سے تو بڑی اچھی بات ہے کہ بھی آپ کے جو بھائی ہیں فلسطینی، ان کو ایک اعتماد ملے گا کہ ہمارے اپنے مسلمان فوج آئی ہوئی ہے. لیکن اگر اسرائیل خلاف ورزی کرے گا تو پھر یہ فوج کیا کرے گی وہاں بیٹھ کر، جبکہ جہاز ہمارے سارے ادھر ہیں، میزائل ہمارے سارے ادھر ہیں. تو یہ چیز اگر میں سوچ سکتا ہوں، آپ سوچ سکتے ہیں، تو آپ کیوں یہ ہم سمجھیں کہ فیلڈ مارشل صاحب نہیں سوچیں گے؟ تو وہ میرا نہیں فوج خیال ایسا کوئی کام ہونے جا رہا ہے، ابھی تک کوئی ایسا انڈیا نہیں ہے، اور شاید یہ ہو بھی نہ پائے. دوسری ایک چیز میں اور کہہ دوں کہ چہ مگوئیوں کی بات ہے، چہ مگوئیاں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ جب چیف آف ڈیفنس فورس یہ بن جائیں گے تو یہ جو باقی فورسز ہیں ان کی پوسٹنگز ہوں گی، ان کی پروموشنز ہوں گی، اس میں انٹرفیئر کریں گے تو ٹرانسفر ہوں گی. تو یہ بھی ایک خام خواہ کا مفروضہ ہے. ایسا ہونے کا تو کوئی امکان نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ جو دوسری فورسز ہیں وہ اس چیز کا برا نہیں منائیں گی کہ جی آپ ہماری پروموشن بھی کریں. ایسا ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، ایسا ہونے کا کوئی انڈیا بھی نہیں ہے، ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے آئی بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ایسی نیگیٹو چیزوں کو خام خواہ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کے حکومتی، آپ کو پتہ ہے بڑے رانا ثناء اللہ بیرسٹر کیل ہیں، وہ ایک اور ان کے بیرسٹر ان کا نام ہے جیسے نکلا، ان سب لوگوں نے برملا ٹی وی پہ انٹرویوز دیے میں، حکومتی، آپ کو پتہ ہے ترجمان ہے وہ سب لوگ. اچھا اس کے علاوہ سر ابھی جو اچھا یہ آپ ایک منٹ یہاں رک جائے نا، میں جی یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لوگ جو آج بالکل ایسے جنہوں نے سر کا تاج بناتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور جھکتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے دوست نہیں ہیں. یہ میری بات آج آپ نوٹ کر لیں. یہ یہ نون وہ لیگ لوگ کے ہیں جو کھڑے گھوڑے کو سلوٹ کرتے ہیں اور گرے ہوئے گھوڑے کو لات مارتے ہیں. آپ نے دیکھ نہیں لیا انہوں نے کیا کیا ہے جنرل باجوہ کے ساتھ؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے انہوں نے کیا کیا جنرل مشرف کے ساتھ؟ یہ سب ان کے اسی طریقے سے گن گاتے تھے، اور پھر بعد میں کیا ہوا؟ تو یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے جس کا آئی ایم شور کہ ہماری جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. بالکل بالکل آپ نے درست کہا سر. ماضی اگر ہم دیکھیں تو یہ پورا ایک پیٹرن ہے کہ جہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میاں صاحب ہوں یا ایون پیپلز پارٹی ان کی نہیں بنی، ان کے تعلقات ٹوٹتے رہے. تو یہ جو بھی ایک اس کے بارے میں وال اسٹریٹ جرنل نے آج کیا ایک غیر فطری شادی ہے جو یہ اتحاد فی الحال نظر آ رہا ہے، ہائبرڈ نظام. آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس میں سے فارغ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو کہا کہ مجھے بہت زیادہ پولیٹکس کی شد بدھ نہیں ہے،
اگر تو ہوتی نا پیور پالیٹکس جی کہ بھی پیور سیاسی معاملات ہوتے تو شاید میں کچھ نہ کچھ اندازے لگا لیتا. ہاں یہاں جب آپ کی جو پرسنل انٹرسٹ ہیں وہ مکس اپ ہو جاتے ہیں اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے ساتھ، مکس اپ ہو جاتے ہیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ، تو پھر آپ اور میں کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ بالکل کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کمپرومائز کرنے کے لیے، اور کسی بھی وقت جو ہے نا وہ ناتا ایک دوسرے سے بھی توڑ سکتے ہیں جو ان کو لگے بھی میرا مفاد پورا نہیں ہو رہا. تو یہ تو وہ ہر دفعہ جب بھی کوئی اس قسم کا معاملہ آتا ہے اپنا سیر سوا سیر گوشت اتار کے اپنے حصے کا اپنے لیے لے کر یہ چلے جاتے ہیں، میرا اندازہ ہے. تو چونکہ یہ پیور سیاسی معاملات نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر اس قسم کی گڑبڑ ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. تو یہاں تو کچھ بھی ممکن ہے اور کوئی آپ اس میں پریڈکشن نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہوں جب ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑے بڑے کام کر سکتی ہے، اتنے اچھے اچھے کام کر سکتی ہے، اچھے کہیں جیسے یہ بڑے بڑے کام کر سکتی ہے، میں یہ کہوں تو ان کا اچھا وہ تمام کام بھی کرنے چاہیے جو کہ عوام کی بہبود کے لیے ہے، جو کہ عوام کے فائدے کے لیے ہے. مثال کے طور پہ رشوت ستانی کو ختم کریں، میرٹ کو انشور کریں کہ آگے چلے، آنےسٹ لوگوں کو آگے لے کر جائیں، بے ایمانوں سے جان چھڑوائیں، جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں ان کو لے کر آئیں، ان کو مضبوط کریں. نچلے سطح سے جو ہے نا پولیٹیشنز کو کہیں کہ اپنے آپ کو گروم کرو، اوپر لے کر آئیں. تو یہ کام بھی کرنے کے ہیں. صرف لگاتار یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈے ٹو ڈے پر ہم چلتے رہیں. دور رس کچھ ہمیں کام کرنے کی بھی ضرورت ہے اگر آپ نے کرنا ہی ہے. جیسا آپ نے کچھ نہ کہتے ہوئے بہت کچھ کہہ دیا، لیکن اس میں بڑا امپورٹنٹ ایک کوسچن میرا آپ سے سر، آپ آرمی آفیسر ہیں، آپ کے حلف میں بھی یہ تو لکھا ہوتا ہے، ابھی آپ نے جو ساری باتیں کی یہ ان کے پاس مینڈیٹ تو نہیں ہے کرنے کا، ان کے حلف میں تو لکھا ہوا ہے میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا، یا آپ کو پتا ہے وہ آپ سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا. تو یہ سارے معاملات تو ڈائریکٹ انٹرفیئرنس میں اپنے ادارے میں کریں بے شک، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں انہیں حکومت یہ تو دیکھیں، یہ تو ایک اصولی بات تو یہ ہے نا کہ سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. ایک سب کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنے دائروں میں رہنا چاہیے. لیکن یہ دائرہ کراس کوئی یہ والی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں، انہوں نے تو نہیں کیا، انہوں نے تو دائرہ نہیں توڑا پہلی دفعہ. یہ تو ایوب خان کے زمانے سے آج تک ہوتا آیا ہے. تو یہ تو پورا معاملہ اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو ایک بڑے ریفارم کی ضرورت ہے. وہ کون کرے گا، کیسے کرے گا، وہ ایک الگ بحث ہے، آج نہیں ہم کر سکتے. تو یہ سارا دوش آپ صرف ان کو نہیں دے سکتے کہ جو آج موجود ہے. گو کہ یہ میں مانتا ہوں کہ یس اگر کوئی پہلے جرم ہوتا آیا ہو تو اس کو آپ بیس بنا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں کیونکہ پہلے ہوتا ہے تو ہم بھی یہ کریں گے. میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ سب اپنے اپنے کام پہ توجہ دیں، سب کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہیں، اور کس طریقے سے اس راستے پہ جانا ہے اس کا میں پہلے آپ کے ساتھ میں بات کر چکا جی ہوں کہ ایک طریقہ ہے جس میں ہم اس راستے پہ جا سکتے ہیں. کیونکہ دو باتیں بالکل کلیئر ہیں. نمبر ایک، بیرونی دشمنوں کے خلاف اور اندرونی دشمنوں کے خلاف آرگنائزڈ افواج کے علاوہ کوئی آپ کا دفاع نہیں کر سکتا. 20 کروڑ کے 20 کروڑ لوگ بھی باہر آ جائیں اور فوج نہ ہو تو ایک چھوٹا سا ملک بھی جو ہے وہ آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کو تہس نہس کر سکتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں جی جی، ہوتا ہوا. دفاع کے لیے تو ضروری ہے لیکن سر. ہاں جی، لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام کی اکثریت کو سائیڈ لائن کر کے ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. تو جو میں ہمیشہ استدعا کرتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس گیپ کو برج کریں. جو حکومت ہو وہ ایسی ہو جو کہ عوام کی نمائندہ حکومت ہو، اور افواج کا جو ایک مقام ہے اس کو قائم رکھا جائے، ان کو خراب نہ کیا جائے، اور وہ اپنا رول ادا کریں جو کہ بڑا اہم رول ہے. ان کا جی ان پٹ بھی ہونا چاہیے کیونکہ سیکیورٹی معاملات میں ان کا ان پٹ بہت اہمیت کا حامل ہے. لیکن بالکل وہ ایک لیجیٹیمیٹ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اسی طریقے سے ان کی معاونت کریں جیسے کہ آج کل کر رہے ہیں. بالکل سر، آپ نے بڑی ٹیکنیکل اور بڑی آپ کے زمانے جملے ہیں، ایک ایک جملے میں آپ کا وہ پورا لکھا ہوا سمجھ آ جاتا ہے، جو سننے والے ہوں گے سارا سمجھ جائیں گے آپ تفصیل. لیکن اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو ایک شخص اس وقت کچھ چیزیں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اڈیالہ جیل میں وہ بیٹھا ہوا ہے، عوامی حمایت بھی ہے. اگر وہ کل نکل کے فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، عمران خان تو بار بار یہ کہتے ہیں فوج بھی میری، ملک بھی میرا، تو یہ جو نفرتیں اور یہ جو خلیج ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے آج، آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح کیا ہو رہا ہے، یہ سارا ختم ہو سکتا ہے. ملک کے لیے، ترقی کے لیے، معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اس چیز پہ آپ ایگری ہیں؟
جی، یہ تو میں نے پہلے شروع میں ہی کہا کہ اگر آپ نے اپنی اندرونی ٹینشن کو ختم کرنا ہے، اگر اندرونی طور پہ جو ٹکڑیاں بن گئی ہیں ان کو یکجا کرنا ہے، تو آپ کو پیار محبت سے کام لینا پڑے گا، آپ کو عفو و درگزر سے کام لینا پڑے گا، اور میں ایک طرف کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ جی میں جی بالکل تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں جتنے بھی انوالوڈ ہیں۔ اگر سختی ادھر سے ہوگی تو وہ بھی غلط ہے، اگر سختی ادھر سے ہوگی تو وہ بھی غلط ہے۔ سختی کو بالکل دور کرنا پڑے گا، تمام پولیٹیکل جو اسیران ہیں ان کو رہا کرنا پڑے گا، آزادی کے ساتھ ان کو اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کی اجازت دینی پڑے گی۔ کچھ دیر کے لیے آپ بے شک سرگرمیوں پر پابندی لگا دیں، کچھ ضروری کام ایک ٹیکنیکل حکومت کے تھرو کریں، اور اس کے بعد جو ہے حکومت انہی کے حوالے کریں جن کا حق بنتا ہے، اور اپنا مقام قائم رکھیں، اور اسی جی طریقے سے آپ ان کی ٹیکنیکل مدد کام کریں سر، جیسے کہ کروں۔ ٹیکنیکل کام سے کیا مراد ہے؟ ٹیکنیکل کام کریں اس میں آپ تھوڑا نہیں سا اگر نہیں، بتا میں تو ٹیکنیکل حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ اچھا وہ جو انٹرم پیریڈ ہے، جی انٹرم جی سیٹ اپ ہے، کیونکہ آپ کو اس گرمی جو ٹمپریچر ہے اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے ٹائم چاہیے، امیڈیٹلی نہیں جی ہو جی سکتا۔ ریورس ایسے ممکن انجینئرنگ نہیں ہے کہ آج یہ کام کریں اور پرسوں سے انتخابات کی چہل پہل شروع ہو جائے گی، یہ نہیں ممکن ہوگا نہیں ہے۔ کڑواہٹ اتنی گہری ہے، اور ہوں کڑواہٹ اتنی سنگین ہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا کوئی ایک انٹرم پیریڈ چاہیے، ایک ٹھنڈا ہونے کے لیے ٹائم چاہیے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ بالکل بالکل جل صاحب بڑا زبردست آپ نے ایکسپلین کیا جی، آئی ہوپ کہ ویورز بڑا انجوائے کریں گے، کیونکہ آپ نے باتیں کچھ نہ کہتے ہوئے آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا ہے۔ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ ان حالات میں بھی سر جس طرح کام کر رہے ہیں اور بڑے طریقے سے کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا آرٹ ہے حقیقت میں، اور آئی ایم ویری گلیڈ سر کہ آپ نے مجھے اپنا تھینک یو وقت ویری دیا۔ مچ، تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ، تھینک السلام یو۔ علیکم۔